سب سے پہلے میں آپ کا خاص کر جو پریس کی یہاں پہ نمائندگان ہیں، عہدیداران ہیں اور معززین علاقہ ہیں، ایک شارٹ کال پہ یا آمد پہ آپ کا مشکور ہوں۔ اور آج کا یہ جو ایک دلخراش واقعہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا میں لازمی سمجھتا تھا، کیونکہ معاشرے میں جو بعض ایسے اخلاقی اور غیر اخلاقی اور غیر مذہبی جرائم ہوتے ہیں کہ ان کی کلا کما کرنے کے لیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، ان کی جو ایفرٹس ہیں، جب ان کو آپ ہائی لائٹ کریں گے تو معاشرے میں جو بدامنی پھیلانے والے کریمنل ہیں ان کو یہ میسج چلا جاتا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بھی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، غلط کام کرے گا تو اس کو پوچھنے والے موجود ہیں۔ تو یہ جو ایک دلخراش واقعہ ہے، یہ اس طرح کا وقوع ہے کہ 1 سال قبل ایک لڑکے کے ساتھ جس کی عمر 15-16 سال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ قانون میں جو 18 سال سے کم عمر ہو اس کو جو نال کہتے ہیں، چاہے اس کی عمر 14 سال ہو، 15 ہو، 10 ہو، قانون میں ان کی ایک حیثیت ہے، وہ بچہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا نام جو ہے میں آپ کو اس لیے نہیں بتاتا ہوں، اس کو قانون نے پروٹیکشن دی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں یہ اس کا نام جو ہے مشہور کرنا اس کے لیے ایک باعث بےزتی بنتا ہے۔ اور یہ جو درخراش واقعہ ہے اس معاشرے میں، کیونکہ ہم تو مسلمان میں کلمہ پڑھا ہے ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی دور کی قوم کا وقوع ہونا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم میں اگر یہی برائی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اس میں پھر ان پہ کیا ہوا اور ان پہ کس طرح پتھروں کا عذاب بارش ہوئی اور زمین اوپر نیچے کر دی گئی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح کے وقوع ہوتے ہوئے بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ابھی بھی آرام سے زندہ بیٹھیں اور اس دنیا پہ وہ عذاب نہیں آ رہا۔ وہ اس طرح کے سال قبل کہ 15-16 سال بچہ جو کہ چنسیر کا رہنے والا ہے، اس کے ساتھ ایک ملزم تھا عثمان ولد گل محمد ساکنہ چنسیر، اس نے بدفعلی کی، اس کو ایک پہاڑ میں لے جا کر اور بدفعلی کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو دوسرا اس کا ملزم تھا ساتھی علی رضا ولد علی بہادر ساکنہ چنسیر، اس نے ویڈیو بنائی۔ جب ان دو نے ویڈیو بنا لی اس کے ساتھ زیادتی بھی کر دی، تو اس کے بعد ان کے ساتھ ایک تیسرا ملزم بھی شریک واردات ہو گیا، نوید شاہ ولد سید علی شاہ ساکنہ جگی۔ پھر ان تینوں نے مل کے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ تو بچہ تھا، اس کی ویڈیو بنا لی تھی، تو اس کو بلیک میل کر کے اس سے پھر پہلے تو ایک اتنی بڑی زیادتی جو کہ اتنا غلط کبھی جرم ہے اسلام میں وہ کیا، اور اس کے بعد اس سے پیسے لینا، ایکسٹارشن منی لینا شروع کر دی، اور 1 سال تک اس سے 20-20 30-30 ہزار روپے، 50-50 ہزار روپے اس طرح مختلف اوقات میں لیتے رہے۔ آخر کار اس بچے نے پہلے یہ بات اپنے والدین سے بھی اپنی عزت کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے اس چیز کو نہیں بتایا۔ 1 سال بعد اس نے یہ چیز اپنے والدین کو بتائی، اور ان کے والدین کے ذریعے کل یہ چیز ہمارے نوٹس میں آئی، تو میں نے اور ڈی پی او صاحب منصر اشرف اللہ خان گنڈا پور نے فوراً ڈی ایس پی اوگی وحید خان، ایس ایچ او گلنواز خان اور OII بشیر خان کی سربراہی میں پولیس کی ٹیم مقرر کی، اسپیشل ٹیم، اور جس کو یہ ٹاسک دیا کہ اس کبھی جرم میں جو ملوث ملزمان ہیں ان کو ود ان ہاور جو ہے گرفتار کرنا ہے، کیونکہ اس میں اگر تھوڑا سا بھی ڈیلے ہو جائے، جب ملزمان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پیچھے پولیس FIR ہو گئی، پولیس حرکت میں آ گئی، تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر روپوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے فوراً، ہماری ٹیموں نے دن رات کام کیا۔ کل ہی ہمیں جب یہ اطلاع ملی تو بغیر کوئی وقت ضائع کیا ہم نے FIR دی، مقدمہ علت
52, مورخہ 6/11/2024، جرم 376، 387، 419، 420، 506، 53، چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ، تھانہ اگی میں FIR دے کر فوراً ہماری اس ٹیم نے ہماری سربراہی میں DPO صاحب منصرہ کی سربراہی میں بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ان ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ ملزم بھی ابھی آپ کے سامنے میری جو تفتیشی ٹیم اور SHO کی ٹیم ہے وہ آپ کو پیش کرتی ہے، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان ملزموں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو ہم نے انٹروگیٹ کیا۔ انٹروگیشن کے دوران انہوں نے جرم کیا ہے کبھی قسم کا، جس کا اس جرم کو منہ پہ لینا بھی مسلمان کے لیے میں کہتا ہوں یہ بھی گناہ ہے۔ تو ان ملزمان نے ہمارے سامنے اس وقوع کو اسی طرح پولیس کے روبرو اعتبار جرم کیا، اس کو تسلیم کر لیا، اور تسلیم کرتے ہوئے جو رقم انہوں نے ان سے مختلف اوقات میں لی تھی اس میں سے اس وقت تک گرفتاری کے بعد آج ہی گرفتار ہوئے ہیں، تو ہم نے 1,20,000 روپے ان کی پوائنٹیشن پہ ریکور کر لیے ہماری پولیس ٹیم نے، اور 3 اس کے موبائل بھی ریکور کر لیے ہیں، جن میں انہوں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ بھی ثبوت کے طور پہ موجود ہیں۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ تفتیش کا عمل شروع ہو گیا ہے، تو جس میں جو موبائل ہم نے برآمد کیے ان کو ثبوت کے طور پہ فورینسک کے لیے FSL بھجوائیں گے، اور مزید جو ریکوری ہیں جس طرح ہم نے آپ کو بہت شارٹ ٹائم میں ان سے 1,20,000 ریکور کر دیے ہیں، جو باقی بھی انہوں نے لیے تھے وہ بھی ریکور ہوں گے، اور مقدمے میں انشاءاللہ ہماری جو پولیس کی تفتیش ہے اور ٹیکنیکی لحاظ سے قانونی لحاظ سے جو اس مظلوم کے ساتھ جو ہم مدد کر سکتے ہیں، اس مظلوم کی فیملی کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس میں کوئی بھی کمی بیشی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ اور بس میں اللہ سے یہ دعائی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پہ رحمت کرے، اور اس طرح کے کبھی قسم کے جرائم اور ہر کسی کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس قوم کو اس آخری وقت میں، یہ جو آپ کو پتہ ہے آخری وقت ہے، یہ بس ابھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں کی نشاندہی کی تھی وہ چیزیں کچھ ظاہر ہو گئی ہیں۔ اس آخری وقت میں ہم سب کو، ہماری اس آنے والی نسل کو ان برائیوں سے اور ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔